غزوہ بدر کے دوسرے پارٹ کے بارے میں آج ہم تذکرہ کریں گے، مزید تفصیل سے بیان کریں گے۔ اگر آپ نے پہلا پارٹ اس کا نہیں سنا تو آپ جا سکتے ہیں پہلے پارٹ کو سننے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب خلوص کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر درست کی اور عرض پرواز ہوئے، اے اللہ کے رسول بس فرمائیے۔ آپ نے اپنے رب سے جی بھر کے دعا فرما لی ہے۔ دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی۔ اس نے کہا، اے اللہ، ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والے اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والے ہیں، اسے آج توڑ دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے، آج اس کی مدد فرما۔ اس کے بعد قریش کے 3 بہترین سوار عتبہ، شیبہ اور فرزندان ربیعہ اور ولید بن عتبہ آگے بڑھے اور مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی۔ جواب میں انصار کی 3 جوان نکلے۔ مشرکین نے کہا، ہم اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں۔ چنانچہ اب حضرت عبیدہ بن حارث، حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم آگے بڑھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو ٹھکانے لگا دیا۔ البتہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ کے درمیان 2 ضربوں کا تبادلہ ہوا اور ایک نے دوسرے کو اچھی طرح زخمی کر دیا، لیکن اتنے میں حضرت علی اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شکار سے فارغ ہو گئے تھے۔ عتبہ پر ٹوٹ گئے، اسے قتل کر کے حضرت عبیدہ کو اٹھا لائے۔ ان کا پاؤں کٹ گیا تھا، اس وجہ سے 4 یا 5 دن بعد مدینہ واپسی کے دوران صفرا میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مبارزت کا نتیجہ مشرکین کے لیے برا ثابت ہوا، چنانچہ وہ غصے سے بے قابو ہو کر مسلمانوں کی صفوں پر نہایت تندی کے ساتھ ٹوٹ پڑے اور مرد واحد کی طرح یکبارگی حملہ کر دیا، لیکن مسلمان اپنی جگہ جمے رہے۔ وہ اپنا دفاع کر رہے تھے اور احد احد کہہ رہے تھے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی، پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، ابوبکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ یہ جبرائیل ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے آگے آگے چل رہے ہیں، ان کی جوڑوں پر گرد و غبار ہے۔ اس دن اللہ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پوش صحابانہ شان سے آگے بڑھے، سپاہیانہ شان سے آگے بڑھے۔ اس وقت آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے، عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی اور چہرہ بگڑ جائے کہتے ہوئے مشرکین کے چہروں پر دے ماری۔ اللہ کی قدرت، کوئی مشرک نہ بچا تھا جس کے دونوں آنکھوں اور نتنوں میں ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ گیا ہو۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشرکین پر حملے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، چڑھ دوڑو۔ چنانچہ مسلمان، جس کا جوش جہاد ابھی شباب پر تھا، چڑھ دوڑے اور ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کے درمیان موجود ہیں اور سب سے آگے بڑھ کر لڑ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ صفوں کی صفیں درہم برہم کرنے اور گردنیں کاٹنے لگے۔ فرشتوں نے بھی ان کی مدد کی، وہ بھی مشرکین کی گردنیں مارتے اور جوڑوں پر ضرب لگاتے، چنانچہ آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ کس نے مارا ہے، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ کس نے کاٹا ہے۔ یوں مشرکین پر شکست نازل ہوئی
اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی اور مسلمانوں نے ان کو کھٹیڑ دیا، کسی کو قتل کیا تو کسی کو قید۔ ادھر مشرکین کی تائید میں اور مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکانے کے لیے ابلیس بھی سراقہ بن مالک کی شکل میں حاضر تھا۔ جب اس نے فرشتے اور ان کی کارروائیوں دیکھی تو الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگا اور اپنے آپ کو بحر احمر میں جاڑ ڈالا۔ ابو جہل ایک ایسا گروہ میں تھا جنہوں نے اس کے گرد اپنی تلواروں اور نیزوں کی بار قائم کر رکھی تھی۔ ادھر مسلمانوں کی صف میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد دو انصاری نوجوان تھے جن کی موجودگی سے وہ مطمئن نہ تھے کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر ان سے کہا، چچا جان، مجھے ابو جہل دکھلا دیجئے۔ انہوں نے کہا، اسے کیا کروں گے؟ اس نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے جدا نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے ہو وہ مر جائے۔ اتنے میں دوسرے نے بھی یہی بات کہی۔ اس کے بعد جب صفیں پھٹ گئیں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ابو جہل چکر کاٹ رہا ہے۔ انہوں نے دونوں کو اسے دکھلایا۔ وہ دونوں ابو جہل پر چپٹ پڑے اور تلوار مار کر اسے قتل کر دیا۔ اس نے پنڈلی پر ضرب لگائی اور اس کا پاؤں یوں اڑ گیا جیسے موصل کی مار پڑنے پر گٹھلی اڑ جاتی ہے۔ دوسرے نے بری طرح زخمی کر دیا اور اس حال میں چھوڑا کہ صرف سانس آ جا رہی تھی۔ اس کے بعد دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ دونوں کا دعویٰ تھا کہ میں نے قتل کیا ہے۔ آپ نے تلواریں دیکھی اور فرمایا، تم دونوں نے قتل کیا ہے۔ یہ دونوں جوان صفرا کے صاحبزادے معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسی غزوہ میں شہید ہو گئے، البتہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو ابو جہل کا سامان دیا۔ معرکہ ختم ہو گیا تو لوگ ابو جہل کی تلاش میں نکلے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پا لیا۔ ابھی اس کی سانس آ جا رہی تھی۔ انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا، او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا ہی کیا نا؟ اس نے کہا، مجھے کاہے کا رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے اوپر بھی کوئی آدمی ہے؟ پھر بولا، کاش مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ اس کے بعد کہنے لگا، مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور خدمت نبوی میں حاضر کیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دے دی، اور پھر فرمایا، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ آج کے لیے ہم اتنا ہی کافی کریں گے، ہم آگے بھی اس کو جاری رکھیں گے، یہ جاری ہے انشاءاللہ، ہم اس کو جاری رکھیں گے، مکمل غزوہ بدر کا واقعہ ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگلی ویڈیو آنے تک آپ اجازت دیجیے۔